حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس غار کے اندر تھے، حضرت ابی مصعب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں، ریاض النظرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک حضرت زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شب غار کی حدیث سنی۔ رب ذو جلال نے حکم دیا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس غار کے اندر تشریف فرما تھے، اس غار کے باہر بالکل جو غار تھی اس کے منہ پر رب ذو جلال کے حکم سے ایک درخت اگ آیا اور اس درخت نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو چھپا لیا، اور پھر رب ذو جلال کے حکم سے کبوتروں کا ایک جوڑا اس درخت کے اوپر آیا جو کہ رب ذو جلال کے حکم سے اس غار کے منہ پر اگا تھا۔ اس درخت پر آ کر اس جوڑوں نے آنڈے دے دیے، اور پھر قریش مکہ جو تھے، مکہ کے جو کفار تھے جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جب وہ غار کے منہ کے اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک درخت اگا ہوا ہے، اور پھر اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پر درخت نے چھپایا ہوا ہے، بند ہے۔ اور پھر جو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، جب ان کا اندر جانے کا ارادہ بنا تو جب انہوں نے کبوتروں کے انڈوں کو دیکھا تو وہاں سے واپس ہو گئے۔ اب جب کفار مکہ کے جو ساتھی جو کہ سرکار کی تلاش میں نکلے تھے، جب انہوں نے کہا کہ تم غار کے اندر دیکھا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے غار کے اندر نہیں دیکھا، کیونکہ غار کے منہ کے اوپر کبوتر تھے جنہوں نے آنڈے دیے ہوئے تھے۔ اگر غار کے اندر کوئی داخل ہوتا تو وہ آنڈے ٹوٹ جاتے، لہذا جو غار کے منہ کے اوپر آنڈے کبوتروں نے دیے ہوئے ہیں، یہ اس بات کے لحاظ سے وضاحت کرتے ہیں کہ غار کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکا۔ جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کفار کی باتوں کو سنا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے جان گئے کہ یہ رب ذو جلال کے حکم سے یہاں پر درخت اگا بھی ہے، اور اس درخت پر جو کبوتر آئے ہیں یہ بھی رب ذو جلال کے حکم سے آئے ہیں۔